سینیٹر فیصل واؤڈا کے حالیہ بیان میں گزشتہ 30 سال کے 500 سے 5000 سیاستدانوں کو گولی مارنے یا پھانسی دینے کی بات نہ صرف تشویشناک ہے بلکہ سیاسی شعور اور ذمہ داری کی کمی کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک سینیٹر ہونے کے باوجود یہ بیان ملک کے سیاسی نظام اور جمہوری اقدار کے لیے خطرے کی علامت ہے۔ اس تناظر میں 3 اہم سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا بطور سینیٹر فیصل واؤڈا کا یہ ذہنی رویہ قومی سیاست کی سنجیدگی سے ہم آہنگ ہے؟ پاکستان میں جمہوری عمل اور قانونی فریم ورک کے تحفظ کے لیے سینیٹر اور دیگر سیاستدانوں سے ذمہ دارانہ گفتگو کی توقع کی جاتی ہے، نہ کہ اس قسم کی پرتشدد سوچ یا پرتشدد تجاویز کی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ فیصل واؤڈا کی سیاسی تاریخ بشمول امریکی شہریت چھپانے، 2018 کے متنازع انتخابات میں کراچی سے شہباز شریف کو شکست دینے، عمران خان کے وزیر بن کر سیاستدانوں کو ٹانگ دینے جیسے بیانات فیصل واؤڈا کے سیاسی کردار پر کیا سوال کھڑا کرتے ہیں؟ کیا ایسے بیانات سیاسی شعور کی عکاس ہیں یا صرف ذاتی مفادات کی ترجمانی کرتے ہیں؟ تیسرا سوال یہ کہ کیا کسی شخص کی دماغی اور فکری صحت پر شک پیدا ہونے کے بعد بھی اسے سیاست کرنے کا حق ہونا چاہیے؟ اگر ایک سینیٹر عوامی بیان میں اتنے شدید تشدد کی بات کر سکتا ہے تو اس سے نہ صرف عوام میں خوف اور الجھن پیدا ہوتی ہے بلکہ سیاسی نظام پر بھی سوالیہ نشان لگتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ فیصل واؤڈا کا حالیہ بیان صرف موضوع تنقید نہیں بلکہ قومی سیاست کے لیے فکر انگیز بھی ہے۔ جمہوری اقدار اور سیاسی شعور کے تقاضے یہ ہیں کہ سیاستدان اپنی زبان اور عمل میں احتیاط کریں اور ملک کے مسائل کو تشدد یا انتقام کی سوچ سے حل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اسی پر پینل کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سوال اس طرح سے: 500 سے 5000 سیاستدانوں کو سڑک پر گولی مار دیں یا پھانسی لگا دیں تو مسائل حل؟ فیصل واؤڈا سینیٹر کی پرتشدد سوچ کیا صرف تنقید کا موضوع یا قومی سیاست کے لیے ایک انتباہ بھی؟ زیغم صاحب، اس تھاٹ پروسیس کو کیا کہیں گے کہ جس کو ایک نہیں کئی بار دہرائیں، نیشنل ٹیلی ویژن چینلز پر دہرائیں، اس کی اونرشپ لیں؟ یہ تو پورے نظام کو تھریٹن کرنے والی بات نہیں ہے۔ یہ صرف نظام کو تھریٹن کرنے والی بات نہیں ہے، یہ معاشرے کو بھی تھریٹن کرنے والی بات ہے۔ پاکستان ایک ایسا معاشرہ ہے جو گزشتہ کئی دہائیوں سے تشدد کے خلاف برسر پیکار ہے، تشدد سے نمٹ رہا ہے، تشدد کی سوچ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور جو تشدد ہے، جو عملی تشدد ہے، یعنی جو ایکٹیو وائلنس ہے، فزیکل وائلنس ہے، اس کے پیچھے یہ جو زبانی وائلنس ہوتا ہے، اس کا بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ یہ جو سمبولک وائلنس ہے، کلچرل وائلنس ہے، یہ زبان، کیونکہ یہ زبان کا وائلنس انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کی طرف لے کر جاتا ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ تصور اجاگر کرتا ہے کہ اس طرح کے کام کیے جا سکتے ہیں۔ آپ وزیر موصوف کہہ رہے ہیں کہ 500 سے 5000 سیاستدانوں کو جو ہے سزائے موت دے دیں۔ اب پہلی بات تو یہ کہ اگر 500 سیاستدانوں کی بھی لسٹ بنائی جائے پاکستان میں، اس میں بھی تو یہ خود شامل ہوتے ہیں۔ اگر سینٹ کی اور نیشنل اسمبلی کی سیٹس کو آپ کمبائن کر لیں، سب سے بڑے سیاستدان تو وہاں ہوتے ہیں نا، منتخب لوگ، تو وہ بنتے ہیں 435، یعنی 500 سے بھی کم۔ اور پھر اگر پھیلاتے جائیں تو پھر تو کوئی شبہ ہی نہیں رہے گا کہ وہ اس میں شامل ہوں۔ تو وائلنس کی طرف اکسانا ایک انتہائی خطرناک رجحان ہے، کیونکہ پاکستان میں بھی، اسلام میں بھی چند مخصوص جرائم میں، انتہائی سخت جرائم میں، جن کی سزا کیپٹل پنشمنٹ ہوتی ہے۔ کسی کی زندگی لینا صرف ریاست کا حق ہوتا ہے، اور ریاست وہ زندگی قانون کے تحت لیتی ہے۔ یا تو اس نے ہتھیار اٹھائے ہوں اور ریاست کے خلاف لڑے تو ریاست کو حق ہے اس کا جان لینے کا، یا پھر اس نے کوئی ایسا کام کیا ہو، وہ کرائم کیا ہو جو اس ریاست کی قانون کی کتاب میں سزائے موت کا مستحق ہو۔ اس کے علاوہ کوئی شخص اور خود ریاست بھی کسی کی جان نہیں لے سکتی۔ جمہوری ملکوں میں، مہذب معاشروں میں یہ اصول ہے سیاست میں کہ سیاستدان دوسرے سیاستدانوں پر کسی ایسے جرم کا الزام بھی نہیں لگاتے، خالی الزام نہیں لگاتے جس کی سزا موت ہو سکتی ہو۔ صحیح۔ دیکھیں، سیاستدان جنم بھی سیاسی لیتے ہیں، بالکل، ان کی موت بھی سیاسی ہوتی ہے۔ صرف یہ ہونی چاہیے کہ وہ سیاسی جنم لیں، سیاسی موت مریں، اور یہ حق صرف عوام کو ہونا چاہیے کہ وہ کس سیاستدان کو منتخب کرتے ہیں، کس کو سیاسی موت مارتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ آپ جائیے، جو آپ کو ناپسند ہے عوام کے پاس جائیں کہ آپ ان 500 سیاستدانوں کو سیاسی طور پر ختم کر دیں۔ وہ آپ کی بات مانتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ درست۔
ٹھیک ہو گیا. رضا رومی صاحب, فیصل واوڈا کا اپنا پورا سیاسی کریئر متنازع بیانات اور حرکات کو سامنے رکھا جائے اور پھر وہ اسی طرح کی بات کر کے ایک کے بعد ایک چینل پر بیٹھ کے اس کو اون کرتے ہیں اور مزید پریچ کرتے ہیں. کیا فیصل واوڈا کی فکری صحت پر سوالات اٹھانا بہت ضروری عمل, بات ہونا اور ان کو روکنا اہم بات نہیں ہے یا غیر ضروری بات ہے؟ دیکھیے, آپ جو کچھ آپ نے کہا ہے میں اس سے مکمل اتفاق کرتا ہوں, اور یہ بات تو ہم متواتر کہتے آئے ہیں کہ اس طرح کے کردار جو ہیں ان کو کیوں اتنی پذیرائی ملتی ہے, کیوں ان کو سینٹ کی نشستیں جو ہیں وہ مل جاتی ہیں جب وہ اعتراف کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی نیشنلٹی چھپا کر ایک متنازع الیکشن میں ایک سیٹ جیتی تھی, اور فی الفور ان کے تمام اس مسئلے کو کور اپ کر کے ان کو دوبارہ سے ایڈجسٹ کر لیا جاتا ہے. نمبر ایک. نمبر دو, کیوں وہ پاکستان کے میڈیا پر جو ہے مستقل ان کو وہ اہمیت دی جاتی ہے جس کی غالباً وہ متقاضی نہیں, اور اگر وہ اہمیت کا سورس یہ ہے کہ چونکہ وہ قریب ہے مقتدرہ قوتوں کے ساتھ, تو وہ بھی کوئی اہم ایک حوالہ نہیں بن سکتا اس قدر میڈیا پروجیکشن کا. تو میرے خیال سے فیصل واڈا سے زیادہ جو لوگ ان کو سپورٹ اور پروموٹ اور ان کو آسمان پر چڑھاتے ہیں اور چڑھاتے رہے ہیں, ان سے بھی سوال کیا جانا چاہیے. اور اس میں سابق حکومت بھی شامل ہے جس نے کہ وہ بڑے قریب تھے سابق وزیر اعظم عمران خان کے, اور ان کے وزیر بھی تھے. رضا رومی صاحب, وہ ان کا سیاسی ساتھ تو چھوڑ چکے ہیں. عمران خان بھی بڑی انقلابی سوچ رکھتے تھے, تحریروں میں بھی لکھتے رہے, کہتے بھی رہے, مگر ان کی سوچ سے آزاد نہیں ہوئے, سیاسی ساتھ چھوڑ چکے ہیں. جی, سیاسی ساتھ وہ چھوڑا ہے, لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ اس زمانے میں بھی ان کو بہت زیادہ یہ وہی تو ابھر کر یہ ان کی اہمیت سامنے آئی. اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اس طرح کی کیریکٹرز کو پاکستان کی سیاست میں پنپنے کا موقع اور ایک سازگار ماحول فراہم کرتے ہیں, یقین جانیے وہ ان سے سوال کرنا زیادہ ضروری ہے, فیصل واڈا سے بھی. اور میں یہ بھی عرض آپ کو کر دوں کہ یہ اس طرح کے تجربات جو ہیں, اس طرح کی شخصیات کے حوالے سے یا ان کے تھرو جو تجربات کیے جاتے ہیں وہ بھی کامیاب نہیں ہوئے پاکستان کی ہسٹری میں, بلکہ الٹا وہ مہنگے پڑے اور گلے ہی پڑے ہیں بنانے والوں کے. فیصل واوڈا صاحب کے بیان پر ہم بات کر رہے ہیں. شہزاد چودھری صاحب ایک ٹی وی پہ بات کر کے دوسرے ٹی وی پہ جب وہ اس کی اونرشپ لے رہے ہیں تو وہی گفتگو میں کہتے ہیں کہ مجھے کبھی کسی کے باپ نے سینیٹر یا وزیر نہیں بنایا. کیا واقعی وہ اپنے دم پر ایم این اے, وزیر اور سینیٹر بنتے رہے یا ضرورت سے زیادہ اوور کانفیڈنٹ ہو رہے ہیں؟ میرا خیال ہے وہ ایک چیز تو بہت بہتر سمجھے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ جتنی بھی آپ لغو بات کریں گے پبلکلی اور جتنی بھی آپ کنٹروورشل بات کریں گے پبلکلی, اتنے آپ زیادہ مقبول ہو جائیں گے. اور شاید مقبولیت ہمارے ہاں اسی کا نام ہے کہ آپ کو کتنے چینل بلاتے ہیں اپنے مین پروگراموں میں اور پرائم ٹائم پروگرامز کے اندر. اگر یہ پیمانہ ہے تو پھر وہ واقعی اپنی اس سوچ میں کامیاب ہیں. گو کہ جو وہ بات کرتے ہیں جیسا آپ نے ذکر کیا, وہ سوائے دیوالیہ پن کے اور کچھ بھی نہیں. یعنی میں تو حیران ہوں کہ آج ہمارے پروگرام میں ایک خاص شخصیت کا ذکر بڑے عرصے بعد نہیں ہو رہا, لیکن آپ نے ریپلیس بھی کیا تو کس کے ساتھ کر دیا. میں تو اب اس چیز پہ پریشان تھا کہ یہ فیصل واڈا صاحب کو سر فکری سوچ کیری کریں نا شہزاد صاحب. آپ مین سٹریم پر بیٹھ کر پرتشدد تھاٹ پروسیس کو دیں گے تو وہ تشدد کو ہی جنم دے گا. ہم تو اس سے لڑ رہے ہیں آلریڈی. نہیں, اچھی بات ہے, اچھی بات ہے. آئی ایگری ود دیٹ. تشدد کے اوپر جو زیغم صاحب نے ذکر کیا بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ بے شک ہمیں بے شمار شکایات ہوں گی اپنے سیاستدانوں سے, خاص طور پر پچھلے 40-50 سال کے اندر, اور وجہ بنتی بھی ہے. پاکستان میں بہت کیپیسٹی قابلیت ہے آگے بڑھنے کی, لیکن اپنی لیڈرشپ اور لیڈرشپ کے فقدان کی وجہ سے, اس سوچ کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ سکے اتنی تیزی سے جتنا بڑھنا چاہیے. یہ شکایت جائز ہے اور ہے ہمارے نظام میں. اب اس کی ذمہ داری ایک ادارے کو دے دیں یا سب کو دے دیں یا صرف سیاستدانوں کے پلڑے میں ڈال دیں, اس سے فرق نہیں پڑتا. ایک چیز ہمارے واضح ہونی چاہیے, اور ہمارا مقصد یہ ہے یہاں بیٹھ کے بات کرنے کا, اس قوم کا مستقبل سیاستدانوں کے ہاتھ میں ہی ہے اور انہی کے ہاتھ میں ہی رہنا چاہیے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اور ان کی مدد کو آئے یا ان کو شامل ہو یا کسی بھی طریقے سے کوئی اور نظام لے کے. ہم اس وقت مشکل دور سے گزر رہے ہیں. مستقبل اور آج کا دن بھی سیاستدانوں کا ہی ہے. آج بھی فیصلے انہی کو کرنے ہیں پاکستان کے لیے, پاکستان کے عوام اور ہماری قوم کے لیے. اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم جب بحث کرتے ہیں, ہم باتیں کرتے ہیں, ہم اپنے کالمز لکھتے ہیں یا باقی چیزوں جگہ اتنے سارے لوگ بہت کچھ کہتے ہیں, اس سے ہم اپنی گورنمنٹ کے جو منسٹرز یا سیکرٹریز یا جو بھی حکومتیں ہیں
जितना जिस हद तक मुमकिन हो हम अपना कोई हिस्सा डालते हैं कि इसको किसी तरीके से गाइडेंस के तौर पे ले लिया जाए। वो हमारा काम और हमारा फर्ज बनता है पाकिस्तानी होने के ठीक हो नाते। गया। दूसरी बात, इस हुकूमत को स्ट्रक्चर्स या इस निज़ाम को स्ट्रक्चर्स और प्रोसेसेस इनके ऊपर जोर देने की जरूरत है कि बिल्कुल ठीक। स्ट्रक्चर्स बहुत बहुत फाल हों और प्रोसेसेस शफाफ हों। दुरुस्त। अगर ये दो चीजें जाएंगी तो हमारे सियासतदान और हमारी सियासत आहिस्ता आहिस्ता बेहतर से बेहतर होती जाएगी। ठीक। वही हमारे मुस्तकबिल के लीडर हैं, उन्हीं को कैरी करना है। तो मेरा दुरुस्त। ख्याल है ये वाडा साहब के बस की बात नहीं है। ये मेरा ख्याल है जो जिम्मेदारी आप निभा रही हैं यही सबसे बेहतर है। ठीक हो गया जी। और आमिर साहब, एक साबिक वजीर और सेनेटर तशद्दुद से मसाइल हल करने की तजवीज़ देते हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत और आइन को ना मानने वालों के खिलाफ एक्शन भी होता है। केपी और बलोचिस्तान में हम ऑपरेशंस भी देख रहे हैं। अगर एक सेनेटर, एक सियासतदान तशद्दुद को प्रमोट कर रहा है तो उसके खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए? आशा, मैं शहजाद चौधरी साहब की बात को कुछ इस तरह से आगे बढ़ाना चाहूंगा कि 80 की दहाई में हमने देखा कि भारत के अंदर सरमायाकारों का एक ऐसा तबका सामने आया जिसका बज़ाहिर आर्ट या क्रिएटिव एक्सप्रेशन के साथ कोई बराह रास्त ताल्लुक तो नहीं था, लेकिन उनको ये महसूस हुआ कि भारत में फिल्में बनाने का कारोबार जो है वो काफी मुनाफा बख्श है। अब क्योंकि वो आर्ट और क्रिएटिव एक्सप्रेशन को तो नहीं समझते थे, सो वो इस नतीजे पर पहुंचे कि इससे कते गज के फिल्म में कोई कहानी हो ना हो, कोई अदाकारी, कोई हदायतकारी हो ना हो, बस एक भड़कता हुआ अगर आइटम नंबर शामिल कर लिया जाए तो उसी की बुनियाद के ऊपर वो फिल्म हिट हो सकती है और उनकी सरमायाकारी पे उनको अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की सियासत में ना इस तरह के सियासतदान भी एक आइटम नंबर का किरदार अदा करते हैं। और बिल्कुल जिस तरह से भारतीय सरमायाकारों के उस तबके का आर्ट और क्रिएटिव एक्सप्रेशन से कोई ताल्लुक नहीं होता, ना ही उनको की समझ होती है, इन लोगों को भी सियासत की कोई समझ नहीं होती। सियासत जो है वो दिलों में रंजिशें खत्म करके वहां पर मोहब्बत जगाने का नाम होता है। वो मुख्तलिफ मकतबा फिक्र के सोच को के बीच में पुल बनाने का काम होता है। देखिए, अगर 500 और 5000 लोगों को मार के एक मुल्क आगे बढ़ सकता है ना, तो ईरान दुनिया का नंबर 1 इस वक्त मुल्क होता है और शायद रुवांडा उनसे भी बहुत ऊपर होता है, जहां पर 100 दिनों के अंदर अंदर 8 लाख लोगों को कत्ल कर दिया गया था। तो इनकी बातों को इंतबाह के तौर पर लेने की बजाय मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ उनकी इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी का एक इजहार समझना चाहिए और हमें ये समझने में मदद देता है। इस तरह की बातें जो हैं वो हमें मदद करती है ये समझने में कि आजकल की नौजवान नस्ल हमारे इस तरह के सियासी तबकात से इतनी मुतनफ़िर। दुरुस्त हो गया, मगर मेरे ख्याल में ये सिर्फ आइटम नंबर नहीं बनते बल्कि पैगाम रिसां भी बनते हैं और मुल्क की सियासत के लिए थ्रेटन भी होते हैं, थ्रेटन करते हैं। तो ज़मीनी हकीकत ये है कि पुरतशद्दुद सोच हो या फिर अमल, ये सिर्फ और मज़ीद तशद्दुद को जन्म देता है।